أشهد أن محمد رسول الله. کیا مگر اللہ تمہیں دکھائے گا. پھر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانے والا پہلے گیا، پھر بعد میں گیا، پھر آخر والا گیا، مگر جنت میں آخر والا پہلے گیا، پھر 2 نمبر والا شہید گیا، پھر تیسرے نمبر والا شہید گیا. کہا یا رسول اللہ فداکم یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ ایسا کہا اس لیے کہ دونوں بھائی جو شہید ہوئے، شہید ہونے کے بعد تیسرے بھائی کو جو وقت ملا اللہ اللہ کرنے کا، تسبیح پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا، نماز پڑھنے کا، سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ پڑھنے کا، تو وہ جو نیک اعمال کیے اس کا ذخیرہ، قرآن بھی پڑھا، نماز بھی پڑھی، نافل روزے بھی رکھے، اللہ اللہ بھی کیا، تو ان کا سارا معاملہ ذخیرہ وہ شہیدوں کے آگے اس کو لے گیا. اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، مردے یہ خیال کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، وہ خواہش کرتے ہیں کہ اللہ دنیا میں ہمیں پھر بھیجا جائے، صرف ایک بار سبحان اللہ کہہ دیں، ماشاء اللہ کہہ دیں، الحمدللہ کہہ دیں، اللہ اکبر کہہ دیں، کیا ایک بار بسم اللہ کلمہ درود پڑھ لے، ایک بار تیرا ذکر کر لے. کیوں؟ وہاں جا کر اسے اب سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے نام لینے میں کیا لطف ہے، کیا محبت ہے، کیا درجات ہے، اور وہ خواہش کرتے ہیں. اور ہم بس ضرورت جتنی اتنا کیا ہو گیا، جیسے یاسین پڑھ لی بہت بڑا تیر مار دیا، استغفر اللہ، قرآن پڑھ لیا 2 رکوع، ہو میں نے روزہ رکھ لیا، ہو میں نے کچھ دے دیا، ہو کیا ہے. بے شک اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے جو تم نے کیا ہے. ہاں بہت انمول ہے، دکھاوے سے دیا ہو، چھپ کے دیا ہو، کیا محبت سے دیا ہو، اس کا کوئی توڑ و جوڑ نہیں ہے. صدقہ خیرات تو نبیوں کی دعاؤں اور بد دعاؤں کو روک دیتا ہے. مطلب یہ ہے محبت سے جو بات ہوتی ہے وہ بات پھر کچھ اور رنگ لاتی ہے، اور رنگ لاتی ہے. ایک بات کہہ دوں، ایک بات اور، اذان نہ ہو اس سے پہلے. ہاں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ زندگی ہے زندگی، پتہ نہیں کہاں تک وفا کرے گی زندگی، تو یہ ایک یاد رہ جائے تمہارے اور میرے بیچ میں، اور اللہ خوش ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے. یار ایک اور درود پاک کی بات کروں، ابھی تو حکایتوں میں 2 چلتی ہے ماشاءاللہ، میرا دھیان ہے یہاں تک. حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاقات کرنے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، تو جبریل امین السلام غمگین تھے ایسے. تو میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل کیا بات ہے، غمگین ہو؟ تو کہا ہاں یا رسول اللہ، ایک میرا بھائی فرشتہ کوئی قاف میں پریشان حال ہے اور گریہ زاری کر رہا ہے، اور اس کی حالت نہیں دیکھی جاتی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہوا جبریل، کیوں ایسا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، معراج کے وقت جب میں آپ کو لے کر چل رہا تھا تو وہ اپنی ڈیوٹی کی مستی میں اتنا مست تھا کہ اسے ہوش نہیں رہا، جان بوجھ کر بے ہوشی یا بے ادبی نہیں کی، اپنی خدمت میں اتنا مست تھا کہ اسے ہوش نہیں رہا، خیال نہیں رہا کہ آپ کی سواری معراج سے گزر رہی ہے، اور یہ معراج کی بات ہے. اچھا بولے ہاں.
تو کیا حال ہو گیا؟ بولے حضور اس کے خستہ حال ہو گئے، پر بکھر گئے اور اس کو تخت سے نیچے اتار دیا گیا۔ جب وہ تخت پہ رہتا تھا تو تخت کے چاروں طرف 70,000 فرشتے اس کی خدمت اور اس کے حکم کے انتظار میں رہتے تھے، اور وہ جب سانس لیتا کچھ بات کرتے کرتے یوں کرتا تو اس کی سانس سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرتا۔ اتنا نورانی ہماری جماعت میں تھا کہ آپ کے جبریل کو بھی پیارا لگتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے کریم آقا نے فرمایا، میرے رحیم آقا نے فرمایا، میرے سونے پیارے حضور نے فرمایا، جبریل تمہیں پیارا ہو تو پھر ہمیں بھی پیارا ہے۔ آپ نے فرمایا ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، ابھی آپ نے صرف فرمایا اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی طرف سے پھر وہی نازل ہوئی، جبرائیل کہو میرے مصطفیٰ کریم کو کہ وہ معاف ہم کر دیں، بس فرشتے کو جا کے کہو صرف ایک بار، صرف ایک بار، صرف ایک بار۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ایک بار میرے نبی پہ درود پڑھ لیں، فوراً جو ہے وہی نازل ہوئی۔ حضور نے فرمایا ایسا ایسا، جبریل امین نے فرمایا ایسا ایسا، فوراً جو ہے جبریل امین گئے، کوہ کاف پہ گئے تو وہی ایک کیفیت تھی رونے دھونے کی، اور عجیب فرشتے کا حال تھا۔ جبریل امین گئے، اس کے پاس کھڑے رہے، پیغام دیا اور کہا کہ بندے میرے بھائی پڑھ لے درود شریف ایک بار۔ پھر دیکھ فرشتے نے درود پڑھنا چالو کیا۔ ماشاءاللہ، درود کی بات آتی ہے تو مجھے آپ کو بھی ایسا ہو، ہاں درود پڑھنا شروع کیا اس نے، آہستہ 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 پر لگنا شروع ہو گئے۔ ایک درود نہیں پڑھا تھا، ہزاروں پر اس کو لگ گئے اور اپنے آپ خوبصورت ہو گیا۔ جبریل امین کو وہ فرشتے نے دیکھا، جبریل امین نے فرشتوں کو دیکھا، میرے خیال سے پھر دونوں نے مل کر یہ تو کہا ہوگا نا یار، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد دائما ابدا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ وہ فرشتہ اڑا، اپنے تخت پر براجمان ہوا، سارے فرشتے آنے لگے، پھر وہ خدمت شروع ہو گئی۔ پھر مصطفیٰ جان کریم آقا کی بارگاہ میں اللہ سے عرض کی، حضور کی بارگاہ میں سارے پروں کو جھکا کے آیا اور حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، روتے ہوئے کہا ہم پاک لوگوں کی بھی بخشش ہو جاتی ہے، ہم پاک لوگوں کی خواہش خطائیں بھی معاف ہو جاتی ہے، تو یا رسول اللہ آپ کے امتی کا کیا کہنا۔ بس امتی راہ راست پر آ جائے۔ آپ دعا کرو، میں بھی دعا کرتا ہوں، اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیٹے کو، چھوٹے کو، موٹے کو، گورے کو، کالے کو، جہاں رات دن گناہ کے دلدل میں لوگ پھنسے ہیں، ان گورے لوگوں میں بھی امت مصطفیٰ ہو تو اللہ ان کو بھی کاروں میں، گھروں میں، ہر جگہ جہاں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اللہ ہر امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راہ راست پر لائے، اور اللہ میرے آپ کے مصطفیٰ جان کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر امت کی بخشش فرمائے، اللہ ہر امت کی بخشش فرمائے، اللہ ہر امت کی بخشش۔ آپ دعا کرو یار، ہماری دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ ہم استغفار پڑھیں گے تو اللہ ہمارے گناہ معاف کرے گا، مگر ہم درود پڑھیں گے تو ہماری دعا اللہ قبول کرے گا۔ استغفار سے بھی کرتا ہے، پر درود میں بس اللہ رسول کا ذکر، اللہ رسول کی محبت، استغفار میں تھوڑی ہماری مطلب کی بات ہے، تو ہم درود پڑھتے جائیں، بس ان کی یاد میں مست ہوتے جائیں،
لوگوں کے لیے دعائیں خیر کرتے جائیں، کیونکہ نہ تمہیں معلوم ہے نہ مجھے معلوم ہے یہ وقت ہے، یہ گھڑیاں، یہ راتیں جو جا رہی ہے۔ میرا پیغام آپ تک پہنچے، آپ کو میری یہ بات اگر اچھی لگے تو آپ ضرور دعا کیجیے امت کے لیے، آپ کے بھائی بہنوں کے لیے، آپ کے رشتہ داروں کے لیے، آپ کے چاہنے والوں کے لیے، آپ کے پڑوسیوں کے لیے، ورنہ خاص اتنا سوچ کر آپ کے امتی بھائی بہن کے لیے، وہ آگ میں نہ جانے پائے، جہنم کی آگ سے اللہ اس کو بچا لے، قبر کے عذاب سے اللہ اس کو بچا لے، سوال و جواب کی منزل سے اللہ اس کو بچا لے، نجا کی حالت سے اللہ اس کو بچا لے، پل صراط سے اللہ اس کو بچا لے، سوال و جواب کے وقت اللہ اس کو بچا لے، اور اللہ میں ایسا عاشق بنائے کہ حضور سونے آقا کا دیدار نصیب فرما دے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور اللہ کریم سب کو پنجتن کا در دکھائے، غوث و خواجہ کا، جمیع اولیاء اللہ کا، داتا فرید، سب بزرگوں کا، اور اللہ ہمیں بھی، مجھے بھی بزرگوں کا در دکھائے، ان کی زیارت کروائے، اللہ آپ کو خوشیاں دے، اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، فجر کا وقت ہو رہا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ تمہیں اور مجھے ہدایت نصیب فرمائے، اس امید سے کہ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔